أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. سورہ توبہ آیت 111. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. یہ کچھ عجیب سی عید ہے جو آج ہم منا رہے ہیں. اس سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی عید ہم نے نہیں دیکھی تھی، لیکن بہرحال ہمارے مولا کی طرف سے یہ تحفہ ہے جو ہمارے نام آیا ہے، اور شاید اس عید کا ذکر ہے اس الہام میں جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید تو ہے چاہے مناؤ یا نہ مناؤ، یا شاید یہ الفاظ ہیں کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، بس عید تو یہ ہے اور ہم ضرور یہ عید منائیں گے، خواہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ منائیں، خواہ دکھتے ہوئے دلوں کے ساتھ منائیں، خواہ چھلنی سینوں کے ساتھ منائیں، اپنے مولا کے حضور گردنیں جھکاتے ہوئے ہم ضرور یہ عید منائیں گے. بس آپ سب کو عید مبارک ہو، کیونکہ یہ ایک تاریخی عید ہے اور یہ خاص ایام ہیں جن میں سے آج جماعت گزر رہی ہے.
بہت کم قومیں ہوتی ہیں جن کو اس طرح تاریخ کا حصہ بننے کی توفیق عطا ہوتی ہے. لیکن بیشتر اس سے کہ میں کچھ مزید اردو میں کہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو انگریزی دان ہیں اور اردو نہیں سمجھتے، میں چند فقرے انگریزی میں بھی کہنا چاہتا ہوں. To those who cannot understand Urdu, now I shall address and say a few words in English. It is a strange Eid that we are celebrating today, an Eid as we never saw the like of it before in our lives. Perhaps it is the same Eid which has been referred to in the revelation of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, in which Allah tells him that Eid it is, whether you celebrate or do not celebrate. But we shall celebrate to our Lord. It is a gift from you. We shall celebrate even while tears are flowing from our eyes. We shall celebrate it even if our hearts ache. We shall celebrate it with bosoms made like sleeves with darts of sorrow and persecution, because it is a gift from our Lord. So Eid Mubarak to all of you who have come here to celebrate this day of Eid. यूं ईद का दिन करीब आता चला गया, मैं इस बात पर गौर करता रहा कि ईद का फलसफा क्या है और खुदा के किन बंदों के लिए ईद मुक़द्दर है. चुनांचे कुरान करीम पर जब मैंने नज़र डाली तो मुझे ये महसूस करके ताज्जुब हुआ कि कुरान करीम में तो कहीं मुसलमानों के ताल्लुक में ईद का कोई जिक्र नहीं मिलता. कुर्बानियों का बहुत जिक्र है, और जो ईदें भी हम मनाते हैं इनके मुतल्लिक कुरान में कहीं जिक्र नहीं. चुनांचे ईद उल अज़हिया हो, जिसे बड़ी ईद या कुर्बानियों की ईद कहा जाता है, उसमें भी कुर्बानियों का पस मंज़र बयान हुआ है और कुर्बानियों के जिक्र के बाद बात खत्म हो जाती है. ये ईद जिसे ईद उल फित्र या छोटी ईद कहा जाता है, इससे पहले जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है जिसमें मोमिन को खुदा की राह में अपने सारे वजूद के साथ कुर्बानियाँ पेश करने की तौफीक मिलती है, उस महीने का और उन कुर्बानियों का तो बड़ी तफसील से जिक्र है, लेकिन बाद में किसी ईद का जिक्र नहीं. उससे मेरी तवज्जो इस तरफ मुनसिफ हुई कि फिर ईद किसे कहते हैं, और ईद का कोई जिक्र तो कुरान करीम में ज़रूर होगा, दूसरे लफ्ज़ों में होगा अगर ईद के नाम से नहीं. चुनांचे मेरी नज़र उन आयात पर पड़ी जिनमें कुर्बानियों के बाद अजीम खुशखबरियाँ अता की गई और ये बताया गया है मोमिन को कि तुम्हारी ईद एक दिन की ईद नहीं होगी, एक ज़माना है ईद का जो तुम्हारे लिए आने वाला है. इसलिए एक दिन की ईद की बशारत हम तुम्हें नहीं देते. ये तो एक ना खत्म होने वाली ईद है जो तुम्हारी कुर्बानियों के बाद आने वाली है. चुनांचे जिस आयत की मैंने तिलावत की है इसमें इसी ईद का जिक्र है. अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह. कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली हैं और उनके अम्वाल भी खरीद लिए हैं. अपने दर का कामिल गुलाम बना लिया है अपने बंदों को, इसलिए कि इसके बदले में अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत मुक़द्दर फरमाई है. युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़तूलून
المرسلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اس جہاد میں وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات میں دیا گیا اور پھر انجیل میں بھی اور پھر قرآن میں بھی اس وعدے کی تکرار کی گئی. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. بس جو بھی اپنے عہد سے پورا اترے گا جو اس نے اپنے رب سے اپنے اللہ سے کیا ہے بس خوش ہو جاؤ اس بیعت کے لیے, اس بیعت کی وجہ سے جو تم نے اپنے رب کے ہاتھوں پر کی ہے, اس سودے کے نتیجے میں جو تم نے اپنے رب سے کیا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی وہ عظیم کامیابی ہے جس کی ہم تمہیں خوشخبری دیتی ہیں. یعنی یہی وہ عید ہے جو آ کر پھر مومن کے لیے ٹھہر جاتی ہے اور یہ عید پھر اور عیدوں پر منتج ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ فوز عظیم اس کامیابی کو کہتے ہیں جس سے بڑی کوئی کامیابی متصور نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور آیت کی طرف میری نگاہ گئی جس میں اسی قسم کی عید کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یقیناً وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس دعوے کے نتیجے میں ستائے جاتے ہیں کیونکہ استقاموں کا مطلب ہے شدید مخالفتوں کی آمدی کے باوجود اپنے عہد یا اپنے مقام پر قائم رہنا. تو شدید مخالفتیں برداشت کرتے ہیں محض اس دعوے کے نتیجے میں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تتنزل علیہم الملائکہ بکثرت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہوئے ابشروا بالجنت التی لا تخافوا ولا تحزنوا. اے خدا کے بندو کوئی غم نہ کرو, کوئی خوف نہ کھاؤ, کوئی خوف نہ کھاؤ, کوئی غم نہ کرو. وابشروا بالجنت التی, اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کے تمہیں وعدے دیے جاتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, اب ہم تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ گئے ہیں, اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس دنیا میں بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور مرنے کے بعد کی دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ وہ جنت ہے جو خدا کی مہمانی کے طور پر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. نزلا من غفور الرحیم, ایسے خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے
جو بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ایک دوسری جنت ہے جسے عید بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسی عید جو ایک دن کی عید نہیں بلکہ آ کر پھر ٹھہر جاتی ہے، اس دنیا کو بھی عید بنا دیتی ہے اور اس دنیا کو بھی عید بنا دیتی ہے۔ پھر میں نے اور نظر دوڑائی کہ عید کا لفظ کہیں تو ملے، تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خوشخبری عطا کی گئی تھی اس میں عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو بعینی ہی اس مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان ہوا ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جس کے ساتھ مومنوں کا تعلق نہیں، کیونکہ اس میں انذار پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس آیت کا پس منظر، اس دعا کا پس منظر جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کے حواری حضرت مسیح کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اصرار کرنے لگے کہ ہمارے لیے خدا سے آسمانی دعوت کا مطالبہ کر۔ حضرت مسیح نے انہیں توجہ دلائی کہ خدا کا خوف کرو اور استغفار سے کام لو اور ایسا مطالبہ نہ کرو، لیکن جب انہوں نے اس مطالبے پر اصرار کیا تو نہایت آسن رنگ میں اس مطالبے کو اپنے زیادہ مبارک اور زیادہ حکیمانہ الفاظ میں دعا کے طور پر خدا کے حضور پیش کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عید الاولنا، یہ مائدہ ہمارے اولین کے لیے بھی عید ہو جائے، وآخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور یہ تیری طرف سے نشان ٹھہرے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ ہاں، میں یقیناً تمہارے لیے یہ مائدہ اتاروں گا، لیکن یہ متنبع کرتا ہوں کہ اگر اس کے بعد تم نے ناشکری کی اور انکار کیا تو میں تمہیں ایک ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے تمام عالمین میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ یہ جو دو عیدوں کا وعدہ ہے، مائدہ کے دو پہلو اس میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے اول عید کے ساتھ کوئی تنبیہ، کوئی عذاب کی خبر نہیں ہے، لیکن عید کے آخری حصے کے ساتھ ایک نہایت دردناک عذاب کی خبر ہے۔ تو یہ کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ جب اس پر میں نے غور کیا اور تاریخ پر نظر دوڑائی
تو مجھے معلوم ہوا کہ اول 3 صدیوں کی عید تو بالکل مختلف عید تھی. وہ تو اس عید جس سے بالکل مشابہ نہیں تھی جس عید میں سے آج کی عیسائی دنیا گزر رہی ہے. وہ تو غربت کی عید تھی، وہ تو خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کی عید تھی، وہ تو زندہ اپنے گھروں میں جلائے جانے کی عید تھی. وہ عید تو ایسی تھی کہ کالیسیمز میں بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہ اور اس کے حواری مسیحیوں کو اس حال میں درندوں کے سامنے پھینک دیا کرتے تھے کہ انہیں چیریں پھاڑیں اور سارا حال خوشیوں اور تماشے کی تالیوں سے گونج اٹھے. تو بظاہر یہ عید تو دشمنوں کی عید نظر آتی ہے. کئی وقت فاقے دے کر عیسائیوں کو اتنا کمزور کر دیا جاتا تھا کہ ایک عام معمولی انسان کے مقابل پر بھی ان کو دفاع کی طاقت نہ رہے. پھر بھوکے شیر اور بعض دفعہ دوسرے جنگلی جانور خونخوار بیل ان پر چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کے مخالفین اس عید کا تماشا دیکھا کرتے تھے. بس یہ عجیب عید تھی جو 300 سال تک ان کے ساتھ جاری رہی. اور بہرحال یہ عید تھی کیونکہ خدا نے قطعی وعدہ فرمایا تھا کہ ہاں میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہارے اولین کے لیے بھی عید لاؤں گا اور تمہارے آخرین کے لیے بھی عید لاؤں گا. لیکن اگر تم نے پھر ناشکری کی اور انکار کیا تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ عالمین میں کبھی کسی قوم کو نہ دیا. بس وہ پہلا حصہ عید کا تو بڑا دکھوں اور دردوں کا زمانہ ہے، اور عید بہرحال ہے کیونکہ خدا یہی کہتا ہے کہ یہ عید ہے. اور دوسرا زمانہ جو تنام اور عیش پرستی کا زمانہ ہے جس میں عیسائی حکومتوں کو اتنی دولتیں عطا ہوئیں کہ کبھی دنیا میں کسی قوم کو اتنی دولتیں اور ایسی نعمتیں عطا نہیں ہوئی. تمام دنیا پر ان کو رزق میں غلبہ عطا کیا، یہاں تک کہ دوسری قومیں ان کے لیے بھکاری بنا دی گئی اور ان سے روٹی مانگ کر کھانے لگی. بظاہر کتنی عظیم الشان عید ہے، لیکن بدقسمتی سے اس عید کے ساتھ ایک ناشکری بھی لکھی گئی، ایک انکار بھی لکھا گیا ہے. اور دنیا جس طرف جا رہی ہے بعید نہیں کہ ہم جو آج زندہ ہیں کل یہ دیکھیں کہ یہ عید ایک انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کر دی جائے. اور کبھی کسی قوم کو ایسی ہلاکت کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوگا جیسا کہ ان ناشکری قوموں کو ہلاکت کا دن دیکھنا نصیب ہوگا. یہ غور کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے پھر حالات حاضرہ کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ہم اس مبارک عید کے دور میں سے گزر رہے ہیں جو اولین کے لیے مقدر ہے اور جس کا وعدہ دیا گیا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. یہ وہ عید ہے جو ہمارے لیے دکھوں کی عید ہے، جو خدا کی راہ میں طرح طرح کے ستم سہنے کی عید ہے. ایسے دردناک حالات میں سے جماعت گزر رہی ہے کہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دشمن نادان یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کم مارا گیا ہے، کم جسمانی اذیتیں دی گئی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہزارہ گھر جلا دیے جاتے تھے. اس سے پہلے بارہا یہ آزمائشوں کے دن ہم پر گزرے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین کو ذبح کیا گیا، والدین کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا اور گھروں میں بند کر کے زندہ جلانے کی کوشش کی گئی اور بعض اوقات زندہ جلا دیا گیا. لیکن کبھی جماعت کے چہرے پر ایسا غم نہیں دیکھا گیا تھا کیونکہ یہ حملہ ان کے جسموں پر تھا. روحیں ضرور متاثر ہوتی تھیں لیکن اس حد تک نہیں کہ ان کی زندگیاں جیرن ہو جائیں. لیکن آج جو احمدیت کی روح پر، احمدیت کی جان پر حملہ کیا گیا ہے، یہ اتنا سنگین، اتنا ظالمانہ ہے کہ سارے عالم کا آدم احمدی ایک نہایت ہی کرب اور بلا کی زندگی بسر کر رہا ہے.
اور خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو پاکستان میں ہیں، اور دشمن حیا کی طرف لوٹنے کی بجائے بے حیائی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، صفاقی کی ایسی حدود پھلانگ رہا ہے کہ جن کے بعد واپسی کی کوئی راہ مقدر نہیں ہوا کرتی، ایسے رستوں پر چل پڑا ہے جن سے قوموں کو پہلے کبھی واپس آتے نہیں دیکھا۔ خدا کے نام پر جھوٹ اور ظلم اور صفاقی کی انتہا کر دی گئی۔ ابھی دو تین دن کی بات ہے کہ ربوہ میں وہاں کے مقامی مولوی نے اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ رات کی تنہائی میں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تیل کا ایک کنستر ساتھ لے کر گیا، اور چونکہ وہ گھر خالی تھا، یعنی ان کے علم کے مطابق خالی تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہم آگ لگا کر واپس آ جائیں گے، لیکن دو خدام وہاں چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب تو پکڑے گئے، لیکن وہ باقی ساتھی بھاگ گئے۔ چنانچہ ان سب کو لے کر وہ پولیس اسٹیشن پہنچے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہم رپورٹ درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت چنور سے ڈی ایس پی صاحب بھی تشریف لے آئے، اور ساری کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شکایت کنندگان جو مجرم کو پکڑ کر ساتھ لائے تھے، ان کے خلاف رپورٹ درج کی گئی، اور ان کی رپورٹ کا کوئی ذکر نہیں، اور رپورٹ یہ درج کی گئی کہ ان مولوی صاحب کو ان لوگوں نے اغوا کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ وہاں قریب کی جھاڑیوں سے مولوی صاحب کا بائسیکل بھی نکال کے دکھا دیا گیا، وہ تیل کا خالی کنستر بھی دکھا دیا گیا جس میں سے اس گھر پہ تیل چھڑکا گیا تھا، اور یہ سارا ریکارڈ موجود تھا۔ لیکن درج یہ کیا گیا کہ اس کے اغوا کی کوشش کی گئی، اور اس اغوا میں جو نام لکھائے گئے ان میں سے دو نام یہ ہیں، ایک تو چودھری ظہور احمد صاحب باجوہ جو لندن مسجد کے امام تھے کسی زمانے میں، اور بعد میں ناظر امور عامہ رہے، اور آج کل غالباً ناظر زراعت ہیں، ناظر تعلیم ہے، نہیں ناظر تعلیم القرآن، ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن، اور وہ بیمار، دل کے مریض اور معمر دوست، اور ایک اور صدر عمومی جو پرانے دل کے مریض اور کافی معمر دوست ہیں، نہایت کمزور صحت والے، مولوی خورشید احمد صاحب۔ ان دو کو مولوی صاحب کے بیان کے مطابق انہوں نے خود دیکھا، یہ ساتھ کھڑے تھے، اغوا کرنے والوں میں شامل تھے، اور ساتھ ہی مولوی صاحب کے بیان کے مطابق جو درج ہوا، باجوہ صاحب ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کو وہیں پہنچا دو جہاں اسلم قریشی کو تم پہلے پہنچا چکے، گویا کہ وہ بھی اس جرم میں بھی باجوہ صاحب بھی شریک تھے، اور جگہ یاد دلا رہے تھے کہ وہاں پہنچانا ہے اس کو جہاں اسلم قریشی کو پہلے پہنچائے گا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسلم قریشی کہاں پہنچا ہے اور خدا اسے کہاں پہنچائے گا، یہ ان مولوی صاحب کو اللہ کہاں پہنچائے گا۔ لیکن بہرحال رمضان کے آخری عشرے میں خدا کے نام کی قسمیں کھا کر یہ رپورٹ درج کروائی گئی، اور ان کو قید کر لیا گیا۔ ان دو نوجوانوں کو جنہوں نے پکڑا وہ بھی قید میں ہیں، اور باجوہ صاحب اور مولوی خورشید احمد صاحب وہ بھی اس وقت قید میں ہیں۔ اور مزید دھاندلی یہ، اور ایسی دھاندلی جو اشتراکی دنیا کی سختیوں میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہاں کچھ حیا کا پردہ رکھا جاتا ہے کہ جب جھنگ کی عدالت میں ان کی ضمانت کی درخواست لے کر ہمارے بعض وکلاء پہنچے، جن میں ایک محمود مجید صاحب ہیں لاہور کے سینئر ایڈوکیٹ، اور ایک خواجہ سرفراز احمد صاحب ہیں، وہ سیال کوٹ کے ہیں لیکن لاہور ہی میں آج کل پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ دونوں بڑے معزز اور سینئر ایڈوکیٹس ہیں۔ تو وہاں بجائے اس کے کہ مجسٹریٹ ہوتا، 15-20 کرائے کے گنڈوں کا ایک گروہ موجود تھا،
उन्होंने पथराव करके रब्बा से आने वाली कारों को तोड़ा, उनमें जो लोग बैठे हुए थे उनको घसीटा और मारा, और अदालत में कोई मौजूद नहीं था। जब ये दोनों वकला एक रब्बा के वकील, साथी वकील के साथ अदालत में गए तो अदालत में जाकर भी उनको शदीद दूध को किया गया, और कुछ इंतजार के बाद जब देखा कि कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई मौजूद नहीं जिसके सामने दरख्वास्त की सुनवाई हो, क्योंकि दरख्वास्त तो दाखिल करा दी गई थी पहले, सुनवाई के लिए गए। तो लंबे इंतजार के बाद ये जख्मी और निढाल जब वापस रब्बा पहुंचे तो उस वक्त मजिस्ट्रेट साहब जाहिर हुए और ये पिटीशन डिसमिस कर दी कि दरख्वास्त दहिंदा का तो कोई जिक्र ही कोई नहीं, कहीं वजूद ही कोई नहीं, इसलिए दरख्वास्त में कैसे मंजूर करो। तो ये बेहयाई की हदें हैं जो फैलानी जा रही हैं। और फिर आगे ये हैरत है कि खुदा का कोई खौफ, उसका कोई तसव्वुर, कोई शायबा तक दिलों में बाकी नहीं रहा। उन मौलवी साहब के मुतालिक दूसरे दिन लाहौर रेडियो स्टेशन से ये अपीलें नशर हुई बार बार कि उनको इतना मारा गया है, इतना खून उनका बह गया है कि खून देने के लिए नौजवान कुर्बानियां पेश करें और आगे। ऐसा खौफनाक, ऐसा जालिमाना ड्रामा एक इस्लामी हुकूमत के नाम पर खेला जा रहा है। आगे क्या मुकद्दर है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि खुदा की बनाई हुई तकदीर जो पुराने ज़मानों में अंबिया की कौमों की सूरत में अंबिया की कौमों पर जारी की गई थी और उनके मुखालिफिन पर जारी की गई थी, वो हमें यकीनन बताती है कि इन रस्तों पर चलकर अंबिया के मुखालिफिन फिर कभी नहीं बचे। ये हलाकत की वो राहें हैं जिनसे वापसी नहीं देखी। इसलिए इनके लिए भी खौफ हमारे दिल में है, क्योंकि इनके दिल तो खौफ से बिल्कुल खाली पड़े। फिर ऐसे हालात हैं कि अहमदी तलबा और ऐसे प्रोफेशनल कॉलेजेस के तलबा, मतलब मेडिकल कॉलेज के, उनका बाइकाट किया गया, उनके बर्तन अछूतों की तरह अलग कर दिए गए और एहतजाज किए गए कि इन कमीनों के साथ, इन अछूतों के साथ हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि इस्लाम हराम करार देता है। यानी ईसाइयों के साथ खा सकते हैं, यहूद के साथ खा सकते हैं, हिंदुओं के साथ खा सकते हैं, सिखों के साथ खा सकते हैं और ईसाई कौमों की रोटी मांग कर खा सकते हैं। कतई इस्लाम ने हराम नहीं, लेकिन अहमदी के साथ जो अपने पैसे से रोटी खाता उसके साथ खाना हराम है। और बात सूरतों में जब इंतजामिया में से बाद शुरफा ने कोशिश की कि जालिमों को समझाया जाए तो वो नहीं समझे और उनके खिलाफ भी हंगामा बर्पा हुआ, यहाँ तक इनको मजबूरन इंतजामिया को इन तलबा को हॉस्टल से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ा, यानी अहमदी तलबा। ये भी दौर वहां गुजर रहा है। तो मैंने सोचा कि ईद तो इनकी है, दुश्मन मनाए ईद तो मनाए, लेकिन हमारे रब की नजर में तो इन लोगों की ईद है, उन रब्बा के मजलूमों की ईद है, उन लाहौर के वकला की ईद है, इन तलबा की ईद है, उन सब की ईद है जो खुदा की राह में दुख उठा रहे हैं, क्योंकि इसी ईद का कुरान करीम में जिक्र मिलता है। फिर मैंने सोचा तो और बहुत सी मिसालें सामने हैं। रब्बा के खुदाम जो दिन रात चिलचिलाती धूप में इंतहाई शदीद मुश्किल हालात में रोजे भी रख रहे हैं और फिर पैरे भी दे रहे हैं और दिन रात अपनी जानें हथेली पर लिए फिरते हैं और हरगिज कोई खौफ उनके चेहरों पर नहीं, दंदनाते फिरते हैं और बकसरत मुझे खत लिखते हैं कि ये दुआ करें कि अल्लाह हमें हमारी शहादत की तमन्नाएं पूरी करे। और सारे पाकिस्तान से ये इतला आ रही है कि खुदा की कसम कोई खौफ हमारे ऊपर नहीं, आप हमारे लिए मौजूद हो। मैंने सोचा कि ये तो इन लोगों की ईद है। फिर मेरी नजर उन बच्चों की तरफ गई जिनका एक गिरोह बेश्ती मकबरे की तरफ जा रहा था। ये वो दिन थे जब बेश्ती मकबरे के मुतालिक बाद दुश्मन के गंदे इरादों की इतला मिली थी।
चुनाचे 40-50 बच्चों की एक टोली को किसी ने बहती मकबरे की तरफ जाते देखा। बच्चे थे कम उम्र, 7, 8, 9, 10, 12 साल, 11 साल तक के। उसने पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हैं? और खास इरादे मालूम होते हैं, खास मालूम है तुम्हारे चेहरों पर? उन्होंने कहा, हाँ क्यों ना हो, हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं। और ये दुआएं करते हुए जा रहे हैं, सारे अल्लाह की राह में बहती मकबरे में जाकर शहीद। मैंने सोचा कि हाँ मेरे मौला, ईद तो आज इन बच्चों की ईद है। फिर मेरी तवज्जो एक और बच्चे की तरफ चली गई। उस बच्चे के बाप ने मुझे लिखा कि छोटा सा मासूम बच्चा है, इब्तदाई क्लासों में पढ़ता है। एक दिन इस हाल में लौटा कि कपड़े फटे हुए थे और जगह जगह जिस्म पर मार के निशान थे। मैंने कहा, बेटा क्या बात है? उसने कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो सारे मुझे मिर्जाई कुत्ता कहते हुए मारने लगे और मेरे कपड़े फाड़ दिए और कहा, तुम नापाक हो, तुम्हारे साथ हम इन क्लासों में नहीं बैठ सकते। तो जिस बाप ने लिखा कि मैंने नाचार मजबूर होकर उस बच्चे को उठा लिया है और अपने बच्चियों के खौफ से उनको भी उठा लिया है तालीम में। अल्लाह इनकी तालीम का खुद इंतजाम फरमाए। तो मैंने सोचा कि हाँ मेरे मौला, ये इनकी ईद है और दुनिया में किसी की ईद नहीं है। तेरी राह में गम उठाने वालों की ईद है, इनकी भी ईद है जो इन दुखों के हालात में से गुजर रहे हैं, और उनकी भी ईद है जो उनके लिए रातों को उठते हैं और रोते हैं और उनके दुख को अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। कौन कहता है कि ईद नहीं है? ये ईद तो हमारी ईद है, और ऐसी ईद है कि तारीख हमेशा सर उठाकर इस ईद की अजमतों को देखा करे, इस ईद की रफ़तों को देखा करे, और हसरत से लोग याद किया करेंगे कि काश हम होते तो हम भी वो ईद मनाते जो हमारे मौला ने उन बंदों की भी नाज़िल फरमाई। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि गम के हालात ठहरने वाले नहीं हैं। ये ईदें अपने अक़ब में बेशुमार बशारतें लेकर आया करती। इन्हीं मजालिम की कूप से वो फजर तुलू होगी जिसको मेरी निगाहें देख रही हैं, और खुदा की कसम जरूर वो फजर तुलू हो। वो खुशखबरियों की सुबह आएगी, वो बशारतों की सुबह आएगी, वो फतह ज़फ़र की सुबह आएगी, और हमारी ईद एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी जो खुदा के फजलों का एक नया इजहार है। बस उस ईद का भी इंतजार कीजिए, सब्र और हौसले के साथ इंतजार करें, दिलगीर मत हो, क्योंकि खुदा अपने वादे यकीनन पूरे किया करता है। ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है कि ये खुदा की तकदीर कभी बदल जाए। इसलिए मैं तो मुंतज़िर हूं अपने मौला की राह में सर झुकाए हुए। ये गम भी मेरे लिए ईद हैं जो खुदा की राह में उठा रहा हूं और आप मेरे साथ उठा रहे हैं। वो खुशियां भी हमारे लिए ईद होंगी जो हमारा रब हमारे लिए बाद में लेकर आने वाला है। बस मुंतज़िर रहें और हर चीज़ दिलगीर न हो। लाज़िमन ये दिन बदलेंगे, लाज़िमन खुशी के दिन आने वाले हैं। उस दिन मोमिन खुश होंगे और उस दिन जालिमों को अपने कैसरी किरदार को पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला हमें सवात कदम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हौसले बख्शे, अल्लाह ताला हमारे सब्र या ज़र्फ़ वसी कर दे, छलकने न दे ज़र्फ़ को। सिर्फ उसी वक्त छलके जब खुदा के हुज़ूर हम सजदरेज़ हो, और अल्लाह अपनी राह में हमें दुख उठाने की तौफीक अपनी जनाब से अता फरमाता चला जाए। हमारी तो ये दुआ है हम उन लोगों में न हों जिनको तारीख ज़िल्लत से याद करती है, हम उन लोगों में हों जिनको तारीख हमेशा फ़ख्र के साथ याद किया करती है। ऐसा होगा और ज़रूर होगा। कब ऐसा होगा ये मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि कितने दिन मज़ीद हमारे सब्र के इम्तिहान में फंस है, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ और ये ईमान रखता हूँ कि मैं भी इस अहद पर कायम रहूँगा और आप भी इस अहद पर कायम रहेंगे। ऐ खुदा हम बेवफाओं में नहीं होंगे, ऐ खुदा हम हरगिज़ बेवफाओं में नहीं होंगे।
تیری رضا جس شکل میں آئے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک. ہم حاضر ہیں ہمارے مولا، ہم حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں ہمارے مولا، ہم حاضر ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. آئیے دعا کر لیجیے. آمین. دین مبارک ہو سب کو.